السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، تذکرۃ الانبیاء کے درس نمبر 69 میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ ہم سن رہے ہیں اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام کے واقعات۔ ہم نے کل کے درس میں سماعت کیا کہ جب ملکہ بلقیس سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہونے والی تھی، آپ نے اس سے پہلے ہی اس کے تخت کو اپنے دربار میں منگا لیا اور ساتھ ہی آپ نے ایک شیشے کا محل تیار کیا تاکہ ملکہ بلقیس جب ان ساری چیزوں کو دیکھے تو اس کے دل میں اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام کا رعب و دبدبہ پیدا ہو جائے اور وہ آپ کے ہاتھوں پر اسلام قبول کر لے۔ اور ہوا بھی کچھ ایسا ہی کہ ملکہ بلقیس کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اس نے رنج و افسوس کا اظہار کیا اور اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام کو اللہ کا نبی اور اللہ کو اپنا معبود حقیقی تسلیم کر لیا۔ اب آگے بڑھنے سے پہلے آئیے اللہ کے پیارے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ غلامی درود و سلام کے انداز میں پیش کر لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مشہور لیکن غیر معتبر واقعہ۔ اسی آیت کریمہ کی تفسیر میں بعض حضرات نے بیان کیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام پر گھوڑے پیش کیے جاتے رہے یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ آپ کی عصر کی نماز فوت ہو گئی۔ آپ نے حکم دیا کہ گھوڑوں کو مجھ پر واپس لوٹایا جائے۔ جب گھوڑے آپ پر واپس لوٹائے گئے تو آپ نے ان کی ٹانگیں کٹوا دی، گردنیں اڑا دیں کہ یہ میری نماز کے فوت ہونے کا سبب بنے ہیں۔ علامہ رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسے رد کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر یہ مان لیا جائے تو اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد مجھے ان گھوڑوں کی محبت پسند آئی اپنے رب کی یاد کے لیے اس کے خلاف ہے، کیونکہ جب آپ کو گھوڑوں سے محبت اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے تھی تو نماز آپ کو کبھی نہیں بھول سکتی تھی اور نہ ہی آپ اللہ تعالیٰ کی یاد کو چھوڑ سکتے تھے۔ نیز اس میں کئی خرابیاں لازم آتی ہیں۔ معنی یہ لیا جائے کہ آپ نے تلوار سے ان کی پنڈلیوں اور گردنوں کو کاٹا تو پھر وضو کے حکم میں رب کے ارشاد میں بھی معنی یہ نہیں ہوگا کہ تم اپنے سروں کا مسح کرو، بلکہ یہ معنی کرنا پڑے گا کہ تم اپنے سروں کو تلواروں سے کاٹو۔ کیا یہ معنی کوئی عقل مند تسلیم کر سکتا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ یقیناً جب یہ معنی غلط ہے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف بھی اس قسم کا مطلب منسوب کرنا بھی غلط ہے، اور اس میں کئی خرابیاں یہ لازم آئیں گی کہ سلیمان علیہ السلام نے نماز چھوڑ دی اور آپ پر دنیا کی محبت غالب آ گئی تھی کہ آپ گھوڑوں کو دیکھتے رہے، نماز کے تارک چھوڑنے والے بن گئے، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا کی محبت ہر قسم کے گناہوں کی اصل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے متعلق یہ گمان کرنا کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ پھر آپ سے معاذ اللہ نماز چھوڑنے کا عظیم گناہ سرزد ہوا تھا تو آپ کو توبہ کرنی چاہیے تھی۔ جہاد والے گھوڑوں کی گردنیں اڑانے کا کیا مقصد تھا؟ پھر اگر مان یہ لیا جائے کہ آپ نے رب کو کہا کہ مجھ پر سورج کو واپس لوٹایا جائے تو یہ اور ہی بہت بڑی خرابی کا باعث بنے گا۔ ادھر نماز چھوڑنے کا گناہ، ادھر توبہ کے بجائے رب کو حکم دینا، در حقیقتاً رب کی شان میں گستاخی، اور اس کا صیغہ بھی یہ معنی کو رد کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا ہمارے بندے داؤد کو یاد کرو،
اس کے بعد آپ کے بیٹے سلیمان علیہ السلام کا ذکر فرمایا، گویا کہ رب تعالیٰ نے یوں ارشاد فرمایا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کفار جو آپ سے کہتے ہیں اس پر صبر کیجئے اور ہمارے بندے سلیمان کو یاد کرو۔ اب اس کے بعد اگر واقعہ اس طرح بیان کیا جائے جس سے پتہ چلے کہ سلیمان علیہ السلام اچھے اعمال، اچھے اخلاق کے مالک تھے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والے تھے، دنیا کی خواہشات و لذات سے دور تھے، تو کلام کا کوئی مقصد نکل سکتا ہے کہ رب نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی یہ صفات بتا کر تسلی دی۔ اور اگر یہ بیان کیا جائے کہ آپ دنیا کی محبت کی وجہ سے نماز چھوڑ کر عظیم گناہوں کے مرتکب ہو جاتے تھے تو کلام کا مقصد ہی فوت ہو جائے گا۔ معاذ اللہ، کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا گیا کہ آپ بھی ایسا ہی کریں؟ علامہ رازی نے اس مشہور واقعے کو بڑی تفصیل سے رد کیا اور آخر میں فرمایا، میں لوگوں پر بہت بڑا تعجب کرتے ہوئے یہ کہتا ہوں کہ انہوں نے یہ کمزور وجوہ کیسے تسلیم کر لی تھی جس کو عقل بھی نہیں مانتی اور شریعت کے بھی خلاف ہے۔ سلیمان علیہ السلام کا انشاءاللہ کہنا بھول جانا۔ اور بے شک ہم نے سلیمان علیہ السلام کو جانچا اور اس کے تخت پر ایک بے جان بدن ڈال دیا، پھر رجوع لایا۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں محققین، مفسرین اکرام نے اس واقعے کو نقل کیا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی بخاری اور مسلم شریف میں روایت کیا گیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، میں آج رات 70 عورتوں سے جمع کروں گا۔ آپ کی شریعت میں 4 سے زیادہ نکاح کرنا منع نہیں تھا۔ ہر عورت سے ایک بچہ پیدا ہوگا جو بہت بڑا شہ سوار ہوگا اور اللہ تعالی کی راہ میں جہاد کرے گا۔ آپ علیہ السلام نے انشاءاللہ نہ کہا۔ آپ نے 70 عورتوں سے جمع کیا لیکن کوئی بھی عورت حاملہ نہ ہوئی سوائے ایک عورت کے۔ اس کا بچہ بھی نامکمل بے جان پیدا ہوا۔ خیال رہے کہ مسلم میں 70 عورتوں کا ذکر ہے اور بخاری شریف میں 40 عورتوں کا ذکر ہے۔ نیز یہ بھی روایت میں آیا کہ آپ کو فرشتوں نے کہا، کہو، لیکن آپ نے نہ کہا۔ آپ کا نہ کہنا بھول کر تھا یا قصدن تھا، کسی صورت میں بھی گناہ نہیں، کیونکہ فرشتوں کے حکم کا ماننا آپ پر کوئی فرض نہیں تھا۔ فرشتے کے کہنے پر آپ کا انشاءاللہ نہ کہنا زیادہ سے زیادہ ترک اولا یعنی بہتر کام کو چھوڑنا پایا گیا، اسے گناہ نہیں کہا جا سکتا۔ اگرچہ انبیاء اکرام کے ترک اولا کو بھی ذنب سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ جسم سے مراد وہی نامکمل بے جان بچہ ہے، اور کرسی پر ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ دایا نے وہ بچہ لا کر اس کے تخت یا کرسی پر ایک بے جان جسم ڈال دیا۔ اس بے جان بچے کو پہلے کرسی پر رکھا گیا اور کرسی سے اٹھا کر لایا گیا، وہ آپ کی گود میں رکھ دیا گیا کہ آپ دیکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اگر سلیمان علیہ السلام انشاءاللہ کہہ لیتے تو تمام عورتوں سے بچے پیدا ہوتے اور تمام کے تمام بڑے شہ سوار اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہوتے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں علامہ رازی رحمۃ اللہ تعالی نے ایک اور توجیہ بیان کی ہے جسے پیر کرم شاہ صاحب حسین و جمیل الفاظ میں تحریر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام کسی بیماری میں مبتلا ہو گئے۔ بیماری اتنی شدید اور اس کا عرصہ اتنا طویل تھا کہ آپ کا کڑیل جسم ہڈیوں کا ڈھانچہ بن کر رہ گیا۔ وہ عظیم شاہی تخت جس پر آپ بیٹھا کرتے تھے تو آپ کے رعب و جلال کی وجہ سے جنات اور انسان پر لرزہ طاری ہو جاتا تھا۔ جب جوہف اور نقاہت کے باعث جسم بہت لاغر ہو گیا، تخت پر آپ تشریف رکھتے تو ایسا معلوم ہوتا
کہ ایک بے روح اور بے جان جسم جو کسی نے اٹھا کر کرسی پر ڈال دیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں بڑے عز و نیاز کے ساتھ اپنی صحت کے لیے دعا کی، جو قبول ہوئی۔ آپ علیہ السلام بالکل صحت یاب ہو گئے اور جہاں بانی کے فرائض پہلے ہی کی طرح بڑی شان و شوکت کے ساتھ انجام دینے لگے۔ سلیمان علیہ السلام کے حق میں یہودی کی گستاخی۔ یہودیوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق من گڑنت واقعہ پیش کیا۔ کسی نیک آدمی کے متعلق ایسا گمان کرنا بھی ممکن نہیں چہ جائے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی کے متعلق ایسی بناوٹی کہانیاں منسوب کی جائیں۔ یہودیوں نے کہا، سلیمان علیہ السلام کو سمندر میں ایک شہر کی خبر ملی کہ وہاں کوئی شخص حکومت کر رہا ہے۔ آپ نے اپنا لشکر ساتھ لیا اور ہوا کو حکم دیا، جس نے آپ کو اور آپ کے لشکر کو وہاں پہنچا دیا۔ آپ علیہ السلام نے اس شخص کو جو وہاں کا حاکم تھا قتل کرا دیا، اور اس کی ایک بہت ہی خوبصورت بیٹی تھی جس کا نام جرادہ تھا، اسے آپ نے اپنے لیے پسند کر لیا۔ وہ اسلام لے آئی۔ آپ بھی اس سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ وہ ہمیشہ اپنے باپ کو یاد کر کے روتی رہتی تھی۔ سلیمان علیہ السلام نے شیطان کو حکم دیا کہ اسے اس کے باپ کی تصویر بنا کر دے دو تاکہ اسے دیکھنے سے تسلی حاصل کرے۔ اس کے باپ کی شیطان نے تصویر بنا کر دی۔ اس عورت نے تصویر کو اپنے باپ کے لباس کی طرح ہی لباس پہنا دیا۔ صبح اور شام اپنی لونڈیوں کے ساتھ جا کر اسے سجدہ کرتی تھی۔ سلیمان علیہ السلام کو ان کے وزیر آصف ابن برقیہ نے جب اس معاملے کی خبر دی، آپ نے تصویر کو توڑنے کا حکم دیا اور اس عورت کو سزا دی۔ پھر اکیلے جنگل کی طرف نکل گئے۔ خاکستر پر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنے لگے۔ سلیمان علیہ السلام کی ایک لونڈی ام ولد بھی تھی جسے آمنہ کہا جاتا تھا۔ جب وہ طہارت کے لیے تشریف لے جاتے یا اپنی ازواج سے صحبت کا ارادہ فرماتے تو اپنی انگوٹھی اتار کر آمنہ کو دے جاتے۔ آپ کی بادشاہی انگوٹھی میں تھی۔ جب آپ انگوٹھی پہنے رکھتے تو انسان و جن آپ کے تابع ہوتے۔ آپ اتار دیتے تو کوئی بھی آپ کے حکم کو ماننے کے لیے تیار نہ ہوتا۔ ایک دن آپ نے انگوٹھی آمنہ کے پاس رکھی۔ آپ قضائے حاجت کے لیے چلے گئے۔ دریاؤں پر متصرف شیطان سلیمان علیہ السلام کی شکل میں آمنہ کے پاس آیا اور کہا، اے آمنہ، میری انگوٹھی دے۔ آمنہ نے انگوٹھی اسے دے دی۔ وہ انگوٹھی پہن کر آپ کے تخت پر بیٹھ گیا۔ تمام انسان، جن، پرندے وغیرہ اس کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ اسی کا حکم ان پر چل رہا تھا اور سب اس کے تابع تھے۔ سلیمان علیہ السلام کی شکل بدل دی گئی تھی۔ جب آپ قضائے حاجت سے فارغ ہو کر آمنہ کے پاس آئے کہ میری انگوٹھی دے دو، اس نے انکار کر دیا۔ تم سلیمان علیہ السلام کب ہو؟ جاؤ اپنا کام کرو۔ سلیمان علیہ السلام تو اپنی انگوٹھی لے گئے۔ آپ کو معلوم ہوا کہ میری خطا کی وجہ سے مجھے گرفت میں لے لیا گیا ہے۔ آپ لوگوں کے گھروں پر دستک دیتے، ان کے سامنے کھانے کے لیے ہاتھ پھیلاتے کہ مجھے کھانے کو کچھ مل جائے۔ جب آپ بتاتے کہ میں سلیمان علیہ السلام ہوں تو لوگ آپ پر مٹی ڈالتے، آپ کو گالیاں دیتے۔ آخر کار آپ نے مچھواروں کی غلامی اختیار کر لی۔ ان کی مچھلیاں ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ پہنچاتے۔ وہ آپ کو 2 مچھلیاں ہر روز دیتے تھے۔ آپ اسی سے گزر اوقات کرتے رہے۔ 40 دن اسی حال میں گزر گئے، کیونکہ 40 دن آپ کے گھر بت پرستی ہوتی رہی تھی۔ جب آپ کے 40 دن گزر گئے، ادھر آصف اور بنی اسرائیل کے بڑے بڑے لیڈروں نے شیطان کا حکم ماننے سے انکار کر دیا۔ شیطان آپ کے تخت کو چھوڑ کر چلا گیا اور انگوٹھی کو دریا میں ڈال دیا۔ اس کو ایک مچھلی نے نگل لیا۔ مچھلی جب آپ کے ہاتھ میں آئی، آپ نے اس کے پیٹ کو چاک کیا تو آپ کی انگوٹھی مل گئی۔ آپ نے انگوٹھی پہن لی اور آپ کو حکومت واپس مل گئی۔ آپ نے سجدہ شکر ادا کیا۔ علامہ رازی رحمۃ اللہ تعالی نے اسے بہت شدت اور تفصیل سے رد کیا اور فرمایا
یقیناً یہ جان لو کہ یہ محققین کے نزدیک لغو و باطل کلام ہے۔ اس قسم کا معاملہ شیطان علماء سے بھی نہیں کر سکتا، انبیاء اکرام سے کیسے کر سکتا ہے؟ نیز اللہ تعالیٰ کی حکمت کے خلاف ہے کہ وہ شیطان کو سلیمان علیہ السلام کی ازواج پر مسلط کرتا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی صورت کو بدل دینا، یہ ساری چیزیں لغویات ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ اس کے آگے کے واقعات زندگی رہی تو ہم کل کے درس میں سماعت کریں گے۔ آپ تمام سے گزارش ہے کہ اسی ذوق و شوق و محبت کے ساتھ ہمارے ساتھ بنے رہیں، خود بھی سنیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی اسے ضرور شیئر کریں۔ انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں اور اپنی دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔